بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دین کا علم جو ہے اللہ والوں سے اور مشائخ اور بزرگان دین کی زبان سے جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. وہی چیز آپ کتابوں میں دیکھیں اور وہی چیز بزرگوں سے سنیں تو کتاب کا نور الگ اور اللہ والوں کے قلب کا نور الگ، ڈبل نور مل کر پھر ان کی زبان سے اس علم کا فائدہ بڑھ جاتا ہے. مستضاد یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے براہ راست حدیث سنا ان کو جو نفع پہنچا، اب وہی حدیث ہم سنیں گے اس درجے کا نفع نہیں ہو سکتا کہ صحابی ہو جائیں ہم لوگ. اسی لیے جن علماء نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور اپنے بزرگوں سے اور مشائخ سے دین حاصل کیا، ان کے اندر جو پختگی اور جو مضبوطی ہے دین میں، وہ بات خالی کتاب پڑھنے والوں میں نہیں ہے. اور علم حقیقت میں علم کس چیز کا نام ہے؟ علم مفید جب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور مل جائیں. نمبر 1، علم کے بعد عمل مل جائے. دو چیز ہو گئی نا بھائی، علم کے ساتھ عمل مل جائے. جیسے کسی کو معلوم ہے کہ نیپا چورنگی کا وہاں ایک دوا ملتی ہے کوئی خاص، اور وہ جاتا نہیں ہے، یا فلاں جی ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، علم تو ہو گیا اس کو، مگر جا کر اس پر سیکھتا نہیں ہے ان سے کچھ، تو اس کا علم مفید نہیں ہوا. اس لیے علم پر ناز کرنا یا جامع الملفوظات کو اپنے اوپر ناز کرنا یا جس کے قلم سے بہت سی کتابیں لکھ جائیں اس پر ناز کرنا، یہ ایک احمقانہ روش. دوستو، مردہ شیر سے بہتر ہے زندہ بلی. شیر مرا پڑا ہوا ہے، شیر مرا پڑا ہوا ہے، بتاؤ وہ بہتر ہے یا زندہ بلی؟ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے علم پر عمل کی توفیق دے دے وہ زندگی پا جاتا ہے، وہ حیات پا جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو مردہ ہے بس. اس لیے علم کے لیے علم کی نافعیت اور مفید ہونا، چند چیزوں کے ملنے سے اس کا فائدہ کامل ہوتا ہے. نمبر 1، علم پر عمل کی توفیق ہو، پھر عمل میں اخلاص ہو. علم کے ساتھ عمل ہو، عمل کے ساتھ اخلاص ہو، اور اخلاص کے بعد پھر وہ سنت کے مطابق ہو. 4 چیزوں سے جا کر پھر وہ علم کامل ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچا دیتا ہے. جانے جملہ علم ہائی نستوئی کہ ودانی من کے اندر یوم دین. سارے علم کی روح یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کام بن جائے اور مالک ہم سے خوش ہو جائے. اس لیے علم کے ساتھ عمل کی توفیق مانگیے، اور توفیق عمل کے ساتھ اخلاص مانگیے، اور اخلاص وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. مثلا ایک شخص عصر کے بعد اپنا دروازہ بند کر کے تنہائی میں نفلیں پڑھ رہا ہے اور ساری مخلوق سے پوشیدہ، بتاؤ اخلاص ہے یا نہیں؟ یہ نفل اللہ کے لیے پڑھ رہا کہ وہ مخلوق کو تو نہیں دکھا رہا ہے، سارے کمرے بند ہیں، بیوی بچوں کو بھی نہیں دکھا رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل قبول نہیں. لہذا سنت کے مطابق کتنا ہی اخلاص سے عمل ہو قبول نہیں. تو علم اور عمل اور اخلاص جب تابع فرمان سنت ہو تب جا کر کے پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی ایک قصر اور کمی رہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ آپ قبول بھی فرما لیجیے. یہ سنت صحابہ ہے. اخلاص بھی تھا، علم تھا، عمل تھا، اخلاص تھا، اور سنت کے مطابق تھا. ایک مستضاد ان کو خوف حاصل تھا
کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لی. تو 5 چیزیں ہو گئیں آخرت کی تعمیر کے لیے. آخرت کی تعمیر اور قیامت کی کامیابی قیامت کے دن 5 چیزوں پر منحصر ہے. آج علم کا افتتاح ہے میرا خیال تھا، مگر میرے لیے دل میں بات آئی کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی وجیز صاحب دامن برکاتہم کی تقریر چل رہی ہے، ورنہ میں آج یہی مضمون بیان کرنا تھا مجھ کو کہ علم جو ہے 5 چیزوں سے مرکب ہو کر تب میدان محشر میں کام آئے گا، اور قیامت کے دن وہ کامیابی کا جھنڈا اس کا لہرا جائے گا. کیا 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 علم، اس کے بعد عمل کی توفیق ہو، پھر اس میں اخلاص ہو، پھر وہ اخلاص بھی مطابع سنت ہو. سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں، کتنا ہی اخلاص. بتا دیا مثال، عصر کے بعد نفل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ بالکل اخلاص، دروازہ بند کر کے، کوئی مخلوق نہیں جس کو دکھاوا ہو جائے، سوا اللہ کے وہاں کوئی نہیں، لیکن قبول نہیں، کیونکہ آپ نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 4 چیزوں کے باوجود ایک عمل اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ یہ خوف ہو کہ شاید ہمارا قبول ہے کہ نہیں. یہ سنت صحابہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 4 نعمتیں حاصل تھیں، علم، پھر عمل، اخلاص اور سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. مگر اس کے باوجود ان کو خوف رہتا تھا کہ قبول بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کی درخواست بھی لگاتے تھے. یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت پیغمبرانہ بھی ہے. ربنا تقبل منا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے. جب کعبہ شریف بنا لیا، تعمیر کعبہ کے بعد یہ دعا مانگی، کیونکہ وہاں علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا، اور صاحب نبوت خود ان کا عمل تھا. لیکن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کی دعا لگا کر اپنا خوف ظاہر کر دیا. یہ 5واں عمل نبیوں کا بھی ہے، صحابہ کا بھی ہے کہ خوف کے ساتھ رہو. ربنا تقبل منا یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تعمیر کعبہ ضرور قبول ہے آپ کے ہاں. ہم درخواست کرتے ہیں، باب تفاعل کے ساتھ درخواست. عجیب علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے نقطہ لکھا، وفی اختیار صیغۃ التفاعل، تقبل باب تفاعل ہے یعنی وفی اختیار صیغۃ التفاعل اعترافم بالقصور، کہ اللہ آپ کی عظمت کے شایان شان ہم سے کعبے کی تعمیر نہیں ہو سکی، لہذا آپ اپنی بتکلف اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا فی اختیار صیغۃ التفاعل اعترافم بالقصور. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ دونوں پیغمبروں کا درخواست میں صیغہ تفاعل استعمال کیا. باب تفاعل سے تقبل، جو التقبل التفاعل کا وزن ہے مصدر کا، یہ اس کا درخواست ہے، امر ہے، لیکن یہ سوال ہے بصورت امر صورتن ہے، اندر سوال ہے کہ آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. تو معلوم ہوا کہ علم 5 چیزوں سے قیامت کے دن مفید ہوگا. علم 5 چیزوں کے ساتھ قبول ہوگا. نمبر 1 کہ علم ہو، پھر اس کا عمل ہو، پھر اخلاص ہو، اور اخلاص تابع فرمان ہو، تابع فرمان نبوت ہو صلی اللہ تعالی. اور 5واں یہ ہے کہ درخواست قبولیت کرتے رہو، عقل خون آئے اور خوف رہے کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں. اور مخلوق سے کہتے مت پھرو، مخلوق سے ظاہر مت کرو کہ میں نے فلاں مدرسے میں اتنا چندہ دیا. اگر اپنے شیخ کا دل خوش کرنا ہے تو تنہائی میں بیان کرو، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہونے دو. اس لیے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تذکرہ مت کرو، ورنہ تذکرے سے اندیشہ ہے کہ ادھر ادھر گڑبڑ نہ ہو جائے. صرف شیخ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ مرید اپنی مشورہ کر لے کہ یہ اطلاع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کسی کو بھی نہ بتائے.
بہتر یہی ہے کہ کسی کو بھی نہ بتائے. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو، مگر پیر کو بتا دو. ہے بھائی بخاری شریف میں اندر. اس لیے کوشش کرو کہ دنیا میں کوئی نہ جانے سوا ان کے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راز جزا سما ہمدم نبود، میری کا سوا آسمان کے کوئی ساتھی نہیں، اور رازرہ غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کا بھید سوا اللہ کے کوئی نہیں جانا. جن سے ہمارا معاملہ ہے شیخ سے، تو ہمیں وہ راہیں، وہ طریقے، وہ اخلاص لینا ہے، وہ درد دل لینا ہے جس سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہو جائے. اپنی نیکیوں کو شیخ پر بھی مت ظاہر کرو کہ ہم نے مسجد میں اتنا دیا، مدرسہ میں اتنا دیا. بس اس کو اللہ سے دعا کرو، ڈرتے رہو کہ معلوم نہیں قبول بھی یا نہیں. فخر و جاہ اس سے حاصل مت کرو، نام بھی حاصل مت کرو. چپے سے دے کر بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ سے روتے رہو. اللہ سے رونے کا اور خوف رکھنے کا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور تابع فرمان سنت بھی ہے. لیکن پھر بھی یہ خوف ہونا، اس کو میں 5واں ضروری شرط قرار دیتا ہوں کہ یہ عمل قیامت کے دن مفید ہوگا. جو علم عمل کے ساتھ مقرون ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ مقرون ہو، وہ اخلاص تابع فرمان سنت ہو. اور اس کے بعد ایک 5واں عمل بھی ہے، وہ قلب کا عمل ہے کہ دل میں اکڑ نہ آئے، تکبر نہ آئے، اور خوف ہو کہ معلوم نہیں ہمارا قبول ہو. 5 چیزوں سے مل کر قیامت کے دن وہ علم مفید ہوگا. اب وہ ثبوت پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، خوب دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. ما اسم موصول ہے جو مبالغے کے لیے آتا ہے، اتنا دیتے ہیں کہ وہ ناقابل شمار ہے. یؤتون ما آتوا، لیکن ان کے دل باوجود بے حد خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں ڈرتے رہتے ہیں. عقل نہیں آتی، یہ دلیل مقبولیت ہے. جس کو عمل کے بعد بڑائی آ جائے سمجھ لو کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا. عمل کے مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اور فنائیت پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قبول ہے یا نہیں، ڈرتا رہے، کرتا رہے. نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے. یہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملے ہیں. ڈرتے رہو، کرتے رہو. نہ اتنا کرو کہ بے ڈر ہو جاؤ، نہ اتنا ڈرو کہ کرنا ہی چھوڑ دو. عجیب، اس میں نور ہے یا نہیں؟ نہ اتنا ڈرو کہ ہمارے ڈر کی چرپائی میں لیٹ گیا، کچھ بھی نہیں، بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، بیمار پڑ گئے. اور نہ اتنا اکڑو نیکیاں کر کے. اس سے بہتر ہے کہ تم کم نیکی کرو، نوافل کم پڑھو. اس زمانے میں اختر یہ کہتا ہے الحمدللہ کہ میرا اس زمانے میں یہ اجتہاد سارے علماء روئے زمانہ تصدیق کر رہے ہیں کہ وظیفے کم پڑھو. ایک دم نفی بھی نہ کرو کہ کچھ نہ پڑھو. وظیفہ تھوڑا پڑھو کہ جس سے دماغ معتدل رہے اور دماغ میں گرمی نہ چڑھے، جلالی شان نہ آئے، ہر ایک سے کٹ 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 لڑائی شروع نہ کر دو. معتدل ہونا ضروری ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی اپنی خدمت لے سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کی مزاج میں اعتدال نہ قائم رہے؟ شفقت فطریہ، باپ کی محبت اس کو گوارا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا فرمائیں گے کہ میرے بندے مجھے اتنا یاد کریں کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے، نیند غائب ہو جائے، آنکھیں لال رہیں، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے، جس کو دیکھو اس سے لڑ رہا ہے، بیوی سے لڑ رہا ہے، دوستوں سے لڑ رہا ہے، اپنے بڑوں سے لڑ رہا ہے. اس لیے مزاج کا معتدل رکھنا شیخ پر فرض ہے کہ اپنے مریدین کو دیکھ بھال کرتا رہے. اتنے ہی وظیفہ پڑھنے دے کہ جس سے اس کا دماغ معتدل رہے. نیند 6 گھنٹہ آئے گہری، اٹھتی نہیں کہ رات میں کھل جاتی ہو. نیند کی تعریف یہ ہے کہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں. اگر اس ظالم کو یہ احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو نیند کہاں ہے؟ آپ بتاؤ. اگر کسی شخص کو یہ پتا چلتا رہے کہ میں سو رہا ہوں تب کہاں سویا وہ؟ سونے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں. اسی کا نام فنا الفنا ہے
اپنے کو مٹاؤ مگر مٹنے کا احساس بھی نہ ہو کہ میں مٹا چکا ہوں. فنا الفنا، اتنا مٹاؤ کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے کہ میں نے بہت مٹایا، یہ بھی ختم کر دو. ایسا سو کہ سونے کا احساس بھی نہ رہے. تب حکیم الامت کا قول میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے تھے کہ جب حضرت کو اچھی سی نیند آتی تھی تب نیند سے بیدار ہو کر ایک شکرانہ ادا کرتے تھے، شکریہ کے جملہ فرماتے تھے، الحمدللہ کہ غرق ہو کے نیند آئی، الحمدللہ کہ غرق ہو کے نیند آئی، ڈوب کے آئی. وہ نیند راحت بخش ہے. اگر آنکھ کھلتی رہے تو اس سے پوری راحت نہیں ملتی، تھکن سی رہتی. لہذا اتنا وظیفہ پڑھ لینا جس سے نیند میں کمی آ جائے، غصہ بڑھ جائے اور ہر ایک سے ماں باپ سے لڑنے لگے، مخلوق خدا سے لڑنے لگے، تو سمجھ لو یہ عبادت، یہ وظیفہ، یہ سلوک، یہ تصوف غیر مقبول. اس زمانے کا، ہر زمانے کے لحاظ سے تربیت کا طریقہ ہونا چاہیے. جس زمانے میں خون لوگ نکلواتے تھے، طاقت تھی، اتنا خون تھا کہ نکلواتے تھے ایک بوتل، فسٹ کھلواتے تھے. اب وہی کتاب پرانی پڑھ کر کوئی پیر اور مرشد اپنے مریدوں کو بتا دے 1.25 لاکھ یہ پڑھ لو، 1 لاکھ یہ پڑھ لو، پاگل ہو جائے گا یا نہیں؟ اکثر جاہل پیروں کی وجہ سے تصوف میں آ کر لوگ پاگل ہوئے، پیجامہ اتار کر ننگے پھر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مجذوب ہو گیا، مجذوب نہیں، پاگل ہوا. یہ مجذوب نہیں، جو بے اعتدالی سے دماغ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے، دماغ فیل ہو گیا اس کا. مجذوب وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جذب کر لے، اور مجذوبوں کے چکر میں بھی نہ رہو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک زمانے میں 2 مجذوب کا پہرا لگ گیا. کچھ خطوط ایسے آئے خطرناک کہ قتل کر دیں گے. تو حضرت سے لوگوں نے کہا حضور آپ کے موجودہ حالات کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں آج کل، تو اس لیے 2 مجذوب پہرا دے رہے ہیں، آپ ان مجذوبوں سے مل لیجئے. ایک مجذوب جاتا تھا تو دوسرا جاتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں مجذوبوں سے نہیں ملا کرتا، میں جاذب سے ملا کرتا ہوں جس نے ان کو جذب کیا ہے. مجذوبوں سے نہیں ملتا میں، جس نے ان کو جذب کیا ہے میں اس جاذب سے ملتا ہوں. اور فرمایا مجذوب جو ہوتا ہے سالک اور قطب الارشاد کا چپراسی ہوتا ہے، اس کا کوئی درجہ بلند نہیں ہے. جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، قطب الارشاد کہا جاتا ہے، ان کا درجہ سارے دنیا کے مجاذیب سے افضل ہے. اور فرمایا مجذوبوں کی ملاقات مفید بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے منہ سے وہی نکلے گا جو ان کو منظور خداوندی نظر آ رہی ہے، جو ان کو الہام ہو رہا ہے. اور قطب الارشاد وہ آپ کی اپنی دعاؤں سے آپ کے قضا، سوئے قضا کو حسن قضا سے بدلوا دے گا. کہ اگر قسمت میں نعوذ باللہ خاتمہ خراب لکھا ہے یا کوئی بلا ہے تو وہ بلا بدلوا دے گا اللہ والا. قطب الارشاد دعائیں کرے گا کہ اللہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے ہر سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. یہ حدیث ہے یا نہیں بتاؤ؟ یہ دعا ہے نا مناجات مقبول میں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا. جہد بلا کیا ہے؟ شدید مشقت، جس کی 2 تفسیر کی صحابہ سے منقول ہے. نمبر 1 وہ مشقت اور مبتلا مصیبت جس میں موت کی تمنا آنے لگے. نمبر 2 ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں. نمبر 2 کثرت العیال و قلت المال، اولاد زیادہ ہو مال کم ہو. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت انس صحابی کو دعا دی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کے تھے، ان کی اماں ام سلیم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا چھوٹا خادم دے رہا ہوں، اس کے لیے آپ دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا میں پہلے کیا فرمایا؟ اللہم بارک فی مالہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے، وولدہ ہی، اس کی اولاد میں برکت دے. محدثین لکھتے ہیں کہ مال کی برکت کو مقدم فرمایا کہ بچہ ہے ڈر جائے گا، اولاد زیادہ ہوگی، کہاں سے کھلاؤں گا 10 سال کے بچے کو. اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اور اس کی عمر زیادہ کر دے. فرماتے ہیں حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا برکت دیا کہ میری لگائی کھجوروں میں 2 فصل ہوتے تھے، اور جس درخت کو میں اکھاڑ کر دوبارہ لگا دوں
اس کھجور میں بھی 2 فصلیں آنے لگتی تھی. یہ ہے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں بھی برکت دی اور اولاد میں اتنی ہوئی. فرماتے ہیں کہ دفن تو میتن الا اثنین، ہم نے 100 دفن کیے من سلبی اپنی اولاد سے مگر 2 کم. اور عمر اتنی ہوئی کہ فرماتے ہیں بقی تو حتی سعیم تو حیاتا، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. آخری صحابی ہیں بصرہ کے، وآخر من مات من الصحابۃ بالبصرہ حضرت انس رضی اللہ، آخری صحابی جن کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہوا. اور فرماتے ہیں وہ چوتھی کے لیے امید کرتا ہوں، وہ ارجو الرابعہ کہ خاتمہ بھی مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ جہد بلا سے اللہ پناہ دے ہم سب کو. نمبر 2 ودر کی شقا، بدنصیبی نہ پکڑے، اور بدنصیبی اور شقاوت آتی ہے نافرمانی سے. اس لیے بھی گناہ پر جرأت کرنا چھوڑ دو. اللہ کو بہادری مت دکھاؤ، نفس کی دشمن کی خاطر سے دوست کو مت چھوڑو. اور اس کی عادت کا طبعی طور پر نفس کا مزاج یہ ہے کہ جس نے اس کو خوش کیا مرتے دم تک گناہ میں قبر میں دفن ہوا، اور جس نے ہمت کر کے نفس کی تقاضوں کو ختم نہیں مانا تو کچھ دن اس کا روز بروز تقاضا اس کا ضعیف ہوتا چلا جائے گا. جیسے شیر کو کھانا نہ دو، آہستہ آہستہ سانس لیتا رہے گا، حملہ نہیں کر سکتا، اٹھنے کی طاقت نہیں. اور نفس کی غذا گناہ ہے، اس کو جو گناہ کی غذا دے گا نفس اس کا اور تگڑا ہو جائے گا. اگر اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے تو گناہ کو چھوڑنے کی ہمت کرو. مر نہیں جاؤ گے، میں لکھ کے دیتا ہوں، بلکہ گناہ کر کے مرو گے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے، خالق حیات کی خوشنودی سے حیات میں اور حیات آئے گی یا موت آئے گی؟ سوچو اس کو. اور جان میں جان آ جائے گی. آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر، اختر کا شعر ہے یہ، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی ہے. دوستو یہ راستہ ہمت کا ہے، ہمت سے کام لو. اگر ہمت نہیں استعمال کرو گے جو اللہ نے آپ کو ہم کو عطا فرمائی تو اس نعمت کی ناشکری پر موت اسی حالت میں آ جائے گی. اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے جو ایک نعمت ہمت دی ہے، بتاؤ نعمت ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت ہی العبدی، اللہ کو محبوب ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے. تو ہمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے مالک کہ تم لوگ اپنی ہمت کو استعمال کرتے ہو یا نہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے اور ایک گنڈا آ جائے، وہ آپ کی دونوں آنکھوں پر یوں مکہ مار رہا ہو تو آنکھ کھولے رکھو گے یا بند کر لو گے؟ بلکہ دونوں ہاتھ ہی رکھ لو گے کہ تاکہ انگلیاں زخمی ہوں، میری آنکھ زخمی نہ ہو. لیکن حسینوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کیوں نہیں یاد آتی؟ وہاں اس ہمت کا استعمال کیوں نہیں ہوا کہ آپ کو اپنی آنکھیں عزیز ہیں؟ اللہ بھی جو ویسے ہی پیارا ہوگا ظالموں، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ حرام لذتوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. اس لیے خالی جذبات پر مت اپنے کو عاشق سمجھو. جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. عمل کی توفیق اگر نہ ہو تو خالی جذبات ہیں، ورنہ سارے شاعر ولی اللہ ہوتے. دیکھ لیجیے آپ کتنا زبردست شعر ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کیا اس شعر سے ولی اللہ ہو جائے گا جب تک عمل کر کے نہ دکھائے؟ جان دینا تو بدرکنار آنکھ کی روشنی ہی فدا کر دو مالک کی مرضی پر. یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء. اور اے اللہ جو فیصلے ہمارے لیے مضر ہیں ان کو نیک فیصلوں سے تبدیل فرما دے. اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا لکھا ہوا تو بدلتا نہیں، تو جب اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تو کیسے بدلیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا لکھا مخلوق نہیں بدل سکتی، یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ بھی بدل نہیں سکتے.
اگر اللہ بھی اپنا لکھا نہ بدل سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم کو کیوں سکھاتے کہ جتنے فیصلے ہمارے لیے مضر ہیں ان کو تبدیل فرمائیے مفید فیصلوں سے، مضر فیصلوں کو مفید فیصلوں سے تبدیل فرما دیجیے. اور سوئے قضا سے جو مضاف الیہ ہے قضا، اور سون کی جو اضافت ہے یہ بحیثیت قاضی کے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سون کا استعمال کر لو، بحیثیت مقضیون کے ہے کہ بندے کے لیے جو مضر ہے اللہ کی نسبت سے ہر فیصلہ حکیمانہ ہے. اللہ کبھی برا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. جو شخص یہ کہتے کہ اللہ برا فیصلہ کرتا ہے کافر ہو جائے گا. اس لیے محدثین جواب دیتے ہیں کہ سون کی جو اضافت ہے قضا کی طرف یہ بحیثیت قاضی نہیں ہے فیصلہ کرنے والے کے لحاظ سے، بلکہ بحیثیت مقضیون کے ہے کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مضر ہو تو اس کو لیے دعا کرو کہ اے اللہ اپنے مضر فیصلوں کو جملہ سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے، یعنی مفید فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے. بحیثیت فیصلہ دینے کے آپ کا سب فیصلہ حکیمانہ ہے آپ کی ذات کے اعتبار سے. لہذا کتنا بڑا علم عظیم ہے اس کے اندر، بتاؤ بھائی. یہ معمولی علم نہیں ہے، یہ بہت عظیم علم ہے کہ سون کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو، بندوں کی طرف کرو کہ اے خدا جو بندوں کے لیے ہم سب کے لیے آپ کا کوئی فیصلہ مفید نہ ہو اس کو مفید سے تبدیل فرمائیے. کیا مطلب؟ معروی فرماتے ہیں کہ اے خدا اپنے جملہ سوئے قضا کو ہمارے لیے حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے. اور کیا جملہ فرمایا. میں تو کہتا ہوں کہ معروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے پر وزد آ جاتا ہے کہ اللہ جتنی بھی آپ کی قضا اور جتنا فیصلہ ہے آپ اس کے حاکم ہیں، فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے. معمولی جملہ ہے یہ. آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں، آپ حاکم ہیں اپنے فیصلے کے. لہذا ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مضر ہو اس سوئے قضا کو حسن قضا سے، اگر یہ حدیث شریف طلبہ کرام کو آ جائے حل کرنے کے لیے اور میری تقریر نقل کر دو، خالی جیت جدن نہیں پاؤ گے بلکہ جدہ پہنچ جاؤ گے. کیا مطلب اس کا ہے بتاؤ؟ یعنی امتیازی نمبر آئے گا. اور جدہ کیا چیز ہے؟ بیت اللہ شریف کعبے والے کو پا جاؤ گے. اللہ تعالی علم ایسے بعض علم ہوتے ہیں جو اہل علم کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اصلی علم وہی ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے اور عمل کی توفیق دے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنی ہمت کو پورا استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہو سکتا. یہی جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت پرانا مرض ہے میں مجبور ہو جاتا ہوں، ہرگز یہ کاذب الکذاب ہے، یہ شخص بالکل جھوٹا ہے. اگر یہ سڑکوں پر اس کو گزارو اور ایک گنڈا ساتھ کر دوں تگڑا چھوٹا چاقو لیے ہوئے، جب یہ کسی عورت کو یا لڑکے کو دیکھنے کرے چاقو لے کر اس کی آنکھ کی طرف یوں کر دے، یوں کر دے گا، بولو کرے گا یا نہیں؟ آنکھ بند کرے گا یا نہیں؟ یہ کہاں سے طاقت آ گئی؟ ایک ادنا مخلوق کی طاقت سے ڈر گیا، خدا تعالیٰ کی طاقت سے نہیں ڈرا. اس لیے کہتا ہوں کہ اس ناشکری کے عذاب میں کہیں کوئی بڑا خطر عذاب نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہم کو کہ ہم نظر بچا سکتے ہیں عورتوں سے بھی لڑکوں سے، لیکن یہ ہمت کو استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرنے سے نعمت چھین لی جاتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی. آپ کسی نعمت کو مثلا میں آپ کو ایک کتاب دوں اور آپ پڑھتے ہی نہیں، اس کو طاق پر رکھے ہوئے، واپس لے لوں گا یا نہیں؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ہمت عطا فرمودہ حق اللہ نے جو ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی اس کے نہ استعمال کرنے سے کہیں ہم سے ہمت ہی نہ واپس لے لی جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے دھاکڑ لوگوں سے کہتا ہوں، سنا آپ نے وہاں بمبئی میں ڈاکٹروں کا ایک قبیلہ ہے، ان کا نام ڈھاکم ہے، ڈاکٹر ڈھاکم صاحب. ذرا اپنے کو آئینے میں دیکھو کہ ہم کتنے تک رہے بلی کو گل میں بنے ہوئے ہیں. اس وہ ہمت سے کام روح کو کیوں رکھا ہے، نفس کو کیوں شیر اپنے اوپر کر رکھا ہے؟ بتاؤ نفس دشمن ہے یا دوست؟ اس لیے درد دل سے کہتا ہوں، کس درد دل سے میں چیر کر آپ کے اپنا دل آپ کے دل میں رکھ دوں؟
غنیمت جانو چند دن کے بعد کسی وقت اچانک روانگی ہو سکتی ہے. آج کل ڈپارچر ایمرجنسی ہو رہے ہیں, اچانک ویزے آ رہے ہیں. نہیں, ابھی دیکھو ہمارے رشتے داروں میں ایک بالکل کم عمر جوانی میں موت آ گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. کس چیز کا موقع دے رہے ہو؟ نافرمانی کی حالت میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مزکہ بن کر جاؤ. قد خاب من دسہا بن کر مت جاؤ, قد افلح من زکاہا بن کر جاؤ. بولو بھائی, اللہ تعالی اولیاء اللہ کے قلب و جان جس لذت قرب الہی سے مسرور و مخمور اور معمور ہیں, یہ ظالم اس لذت قرب سے محروم ہے بوجہ مردہ لاشوں کے. بتاؤ یہ عذاب نہیں ہے, یہ المیہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے اپنے قلب و جان کو محروم رکھنا اور تقویٰ کا اہتمام نہ رکھنا, بتاؤ یہ بیوقوف عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں؟ جبکہ اسی روئے زمین پر بہت سے اولیاء اللہ کے قلب و جان تعالیٰ کے اعلیٰ مقام قرب سے لذتیں چوس رہے ہیں. تو یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء کی شرح ہو گئی. وہ شماتت الاعداء, اور دشمنوں کے ہنسنے سے بھی بچا. اللہ تعالیٰ ایسے دن سے بچائے کہ جس سے دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے. لہذا آج کی تقریر کا حاصل 8 بجے بس بند کر لوں گا, 8:30 پر نماز ہے نا. آج کا مضمون یاد کر لو کہ علم قیامت کے دن وہی مفید ہوگا جس کے اندر 5 چیزیں شامل ہو جائیں گی علم کے ساتھ. نمبر 1 تو علم نعمت ہے. علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب زدنی علما کا حکم ہوا. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی کے لیے کہ پورے قرآن پاک میں کسی چیز کی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم اس کی زیادتی کی دعا کرو, لیکن رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم کو زیادہ آپ فرما کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے. علم کی نعمت بہت ہے, کیونکہ علم اگر کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرے گا؟ حق تعالیٰ کی مرضی کو سمجھنا موقوف ہے علم پر, مسئلہ ہی نہیں معلوم. اللہ کو تو وہی راضی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو کہ کن کن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں, کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ علم فرض ہے یا نہیں؟ ورنہ پھر کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ لہذا علم کے ساتھ ساتھ جو لوگ علم پر ناز کرتے ہیں, ابھی اور آگے کچھ ہیں منازل. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ستاروں کے آگے, علم کے دنیا کے آگے اور بھی عالم ہے. عمل کا عالم لاؤ, پھر اس کے بعد اخلاص پیدا کرو, غیر اللہ کے سامنے نہ ہو, حب جاہ و نام و نمود نہ ہو. پھر اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھو کہ یہ عمل میرا سنت کے مطابق ہے یا نہیں. جب 4 چیزیں ہو جائیں تو 5ویں چیز یہ خوف رکھو کہ معلوم نہیں ہمارا قبول بھی ہے یا نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی یوتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, خوب دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر دل ڈرتے رہتے ہیں, دل ڈرتے رہتے ہیں. جملہ حال ہے, جملہ حالیہ جو ہوتا ہے ذوالحال کے لیے بمنزل قید ہوتا ہے, اور کہیں فی مارض تعلیل ہوتا ہے. جیسے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, یہاں جو وهم یعلمون ہے یہ فی مارض تعلیل ہے, یہ ذوالحال کے لیے قید نہیں ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ فی مارض تعلیل ہے, اے لأنهم یعلمون قوہ فعلہم, اصرار پر قائم نہیں رہتے گناہ پر اللہ والے, کیونکہ ان کو اپنے علم کی اس کے برکت سے یہ پتا ہے کہ یہ عمل برائی ہمیں اللہ سے دور رکھے گی, گناہ ہم کو خدا تعالیٰ سے دور رکھیں گے. جو ظالم اپنے پالنے والے سے اپنے کو دور رکھنے پر صبر کیے ہے, راضی ہے, اس سے بڑھ کر بے غیرت, کمینہ اور بے حیا اور ناشکرہ کون ہو سکتا ہے عالم کے اندر؟ آپ بتاؤ, 10 دن کھانا نہ ملے صرف, پھر میں ان عاشق مزاجوں کو پوچھتا ہوں کہ اب کیا ذوق ہے اس وقت, روٹی چاہیے یا معشوق لے آ جائے؟ چنا قحط سالی شد اندر دمشق کہ یارا فراموش کردن دیش. دوستو, جس کا رزق کھاتے ہو اس کے نمک کا شکریہ ادا کرو, ان نمک حرامی مت کرو. یہ تقریر اس وقت یاد کرو تب میں سمجھوں کہ ہاں آپ نے اختر کی محبت کا حق ادا کیا. جب کوئی شکل آئے اس وقت میری تقریر کو یاد کرو, اس وقت موتیا کی طریقے سے ان کو مت دیکھو.
اس وقت عقل کے اندر پاگل پن اور جنون کی کیفیت مت پیدا کرو. تم سے بڑا جنون ہے اللہ کے ہنٹر اور قدرت کا ڈنڈا. سارے پاگل پن ختم ہو جائے گا اگر کوئی مرض پیدا کر دے یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے کہ وہ انتقام کا ارادہ کر لیں. پھر جب پاگل ہی رہے تو خانقاہ سے کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ پائے درگل مت رہو، اب گلوں کے گل کے پاس چلو. پاگل کے معنی پائے درگل، جس کا مٹی میں پیر پھنسا ہو. اللہ کے قرب کا پھول حاصل کرو. تو یوتو نما تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب خرچ کرتے ہیں ما تو، لیکن قلوبہم وجلہ، یہ ہے قید کہ لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں صحابہ جب اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ اہم یسرقون، کیا وہ چوری بھی کرتے ہیں؟ اہم یزنون، کیا وہ زنا کرتے ہیں؟ اہم یشربون الخمر، کیا وہ شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے ابوبکر صدیق کی بیٹی، یہ سب بات نہیں ہے. بڑے صالح متقی لوگ ہیں، ڈرتے اس بات کے ہیں اللہ یقبل منہم مخافتا اللہ یقبل منہم، اس کا خوف ہے ان کو کہ قیامت کے دن ہمارا عمل قبول بھی ہے یا نہیں. یہ ہے اللہ والوں کی نشانی. اس لیے دوستو خرچ کرو مگر کسی کو نہ بتاؤ. شیخ پوچھے تو بتا دو، ورنہ بہتر یہی ہے. کیونکہ رضا شیخ کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنا ہے، اس لیے اس میں گنجائش تو ہے کہ وہ تنہائی میں بتائے مگر وہاں کوئی اور نہ ہو. آہرا جزا سما ہمدم نبود. تو یہ 5 عمل سے جنت ملے گی اور 5 عمل قیامت کے دن مفید ہوگا. پھر سن لیجئے، علم حاصل کیجئے، پھر اس پر عمل کیجئے، پھر اس میں اخلاص کی روح ڈالیے، پھر اس کو تابع فرمان سنت کیجئے، اور پھر ڈرتے رہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دیکھو مضمون نیا تھا کہ نہیں؟ نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے. بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں آیا تھا یہ سنانے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عالم غیب سے بھیک دے دیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور جو لوگ اس وقت حاضر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو نہیں آئے ان کا غم بھی ہے مجھے، لیکن کیا معلوم کہ کس کی قسمت میں جس کے تھا وہ لوگ آ گئے. یہ دسترخوان پر سب تو نہیں آتے نا. میزبان جس کو بلاتا ہے وہی آتے ہیں. حق تعالیٰ میزبان حقیقی ہیں. وہ میں تو بھیک منگا ہوں، اللہ میاں سے بھیک مانگ کر بیٹھتا ہوں. لہذا جس کو جس کی قسمت میں تھا وہ آ گئے. اب میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس کو آگے بڑھا دو. 5 عمل یاد کر کے اس کو اپنے آگے بڑھا دو اور پرچہ دے دو. جمعے کے دن بھی اس کو بیان کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو مقبول محبوب بنا لے. اور گناہ چھوڑنے کے خدا پاک آپ نے ہم سب کو جو گناہ چھوڑنے کی اور گناہ سے بچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر گزاری یعنی اس ہمت کو استعمال کی بھی ہمت و توفیق دے دیجیے. کیونکہ نعمت کو استعمال کرنا بھی آپ ہی کے کرم پر ہے. آنکھیں ہیں تلاوت نہیں کرتا، آنکھیں ہیں کعبہ شریف کو نہیں دیکھتا، آنکھیں ہیں محبت سے شیخ کو اور ماں باپ کو نہیں دیکھتا. تو نعمت ہونا اور ہے، استعمال نعمت اور ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اے اللہ آپ نے جو ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے، ورنہ تقوی فرض ہی نہ ہوتا. اگر طاقت اور ہمت نہ ہوتی تو تقوی فرض کرنا ظلم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہذا خدا ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی جو ہمت آپ نے بخشی ہے، اس کو استعمال کی توفیق نصیب فرما اور قبول فرما. 100% ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے، اور ہمارے ماضی کی نالاتیوں کو درگزر فرما اور حال کو درست فرما، اور مستقبل کو نور تقوی سے تابناک فرما، اور ہماری نالاتیوں کی اپنے شان کرم کے شایان شان تلافی فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.